بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے ان ویڈیوز کو بہت شیئر کیا جا رہا ہے، کئی حضرات ان کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں، تو پہلے تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان پہ تبصرہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ 15 شعبان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ روزہ رکھنا بھی کسی صحیح حدیث سے اس 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے جب صحیح حدیث سے فضیلت ثابت ہو تو اس کو مزید آپ ویلیو بڑھانے کے لیے ضعیف روایت بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہماری رائے یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے تو اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو کا تعلق ہے، وہ جو فرما رہے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ غالباً حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو تسامح ہوا ہے، اور وہ روایت جو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آئی ہے، 10 محرم کا اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو حضرت نے تسامحاً اس روایت کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ بہرحال اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 15 شعبان کے سلسلے میں سرے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے جس میں اس کی کوئی مخصوص فضیلت کو بیان کیا گیا ہو کہ آپ روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے یا 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ روزہ سنت نہیں ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کتب فتاویٰ کو اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر اس روزے کو مستحب لکھا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض حضرات کی یہ جو 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس روزے کے حوالے سے رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ مستحب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو روایت آئی ہے ترمذی سنن ابن ماجہ کے اندر جو روایت آئی ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ روایت جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو یہ موضوع ہے، یہ ہے کہ بہت ہی شدید قسم کی ضعیف روایت ہے، بہت ہی کمزور قسم کی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہی تھی کہ اس میں راوی ہے کہ وہ شدید الضعف ہے، متہم بالکذب والوضاع ہے، اور جو متہم بالکذب والوضاع ہو اس کی روایت محدثین کے اصول پر بطور ظن غالب موضوع ہوتی ہے۔ پھر آگے حضرت نے لکھا کہ موضوع روایت سے کوئی حکم شرعی بالاتفاق ثابت نہیں ہوتا ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اور اگر اس روایت کو موضوع نہ کہیں بلکہ ضعیف قرار دے دیا جائے جیسا کہ بعض اہل علم کی رائے ہے، تو بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ شدید الضعف ہے، اور شدید الضعف حدیث جس کا راوی کذاب یا متہم بالکذب یا فاحش الغلط ہو، نہ باب اعمال میں معتبر ہے اور نہیں فضائل میں، تو حضرت تو اس کو لیتے ہی نہیں، اس روایت کو فضائل میں بھی نہیں لیتے ہیں، قابل قبول ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے۔ البتہ جو دیگر اہل علم ہے یا ہمارے یہاں جو فتاویٰ صادر ہوتے ہیں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہو یا ایک دارالافتاء بنور ٹاؤن کا فتویٰ ہو یا اور فتاویٰ ہوں، تو ان فتاویٰ کے اندر یہ جو روایت آئی ہے ابن ماجہ کے اندر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ روایت موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف قسم کی روایت ہے، اور ضعیف قسم کی روایتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو ضعیف قسم کی روایت ہوگی اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہوگا بشرطے کہ وہ موضوع نہ ہو۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے وہ موضوع نہیں ہے، کسی ماہر حدیث نے اس کو موضوع نہیں کہا ہے۔ تحفۃ الاحمدی کی عبارت سے اس حدیث کے موضوع ہونے پر استدلال کرنا جہالت ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں ابو بکر بن ابی شیبہ ضرور ہے، اور اس کی نسبت بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث سے بناتا تھا، لیکن اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ زیر بحث حدیث اس کی بنائی ہوئی اور موضوع ہے، محض اس بنا پر کہ سند میں ایسا کوئی راوی موجود ہے جو حدیث سے بناتا تھا، کسی حدیث کو موضوع کہہ دینا جائز نہیں۔ اس سے تو بس اتنا لازم آئے گا کہ حدیث سنداً ضعیف ہے، تو یہ حضرت کی رائے ہے۔ تو اسی بنا پر جو اہل علم ہے، حضرت اقدس مفتی سید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ بھئی اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔
حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ فرماتے ہیں 15ویں شعبان کے روزے کے استحباب پر علماء اکرام کی تصریحات۔ علماء حنفیہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں 15ویں تاریخ شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو 15ویں شعبان کے مسنون اعمال میں شمار فرمایا، یعنی اس کی صبح کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ علامہ قطب الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح مظاہر حق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 باب الصیام التطوع میں 15ویں شعبان کا روزہ بھی شمار فرمایا ہے۔ تو یہ تو علماء احناف کی رائے ہوئی۔ مالکی علماء ان کی رائے کیا ہے؟ تو مالکی علماء میں سے شیخ دردیر مالکی رحمہ اللہ نے 15ویں شعبان کا روزہ مستحب قرار دیا ہے۔ حنبلی علماء ان کی کیا رائے؟ تو علماء حنابلہ میں شیخ مرداوی حنبلی نے اپنی کتاب الانصاف میں تحریر فرمایا ہے کہ شیخ ابن جوزی نے المستویع میں لکھا ہے کہ شعبان کے روزوں میں 15ویں شعبان کا روزہ زیادہ مؤکد ہے۔ نیز ابن رجب حنبلی نے بھی فرمایا 15ویں شعبان کے روزے کا حکم خصوصیت سے آیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ نیز ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام بیض کے بارے میں صحیح روایات موجود ہیں، ان کی وجہ سے بھی 15ویں شعبان کا روزہ مستحب قرار پائے گا۔ علامہ شرم اللہ رحمہ اللہ نے مراقل الفلاح میں تحریر فرمایا ہے کہ ہر وہ روزہ جو شریعت میں مطلوب ہو اور اس پر ثواب کا وعدہ ہو وہ بھی مستحب ہوتا ہے، اور چونکہ 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں روایت موجود ہے لہذا مستحب ہوگا۔ یہ تمام حوالے آپ فتاوی دارالعلوم زکریا کی 3 جلد میں دیکھ لیجئے گا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ کوئی مخصوص فضیلت تو 15 شعبان کے روزے کی نہیں ہے، اور جو روایت آئی ہے ابن ماجہ کے اندر بعض اہل علم کے نزدیک وہ بالکل موضوع ہے یا بہت ہی ضعیف قسم کی روایت ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں ضعیف روایت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ تو اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے رکھ لیں، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس نیت سے رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اس مہینے کے اندر، یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لیں ایام بیض کے، تو نور علی نور ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ اس کو مستحب نہیں سمجھتے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ سنت تو اس کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کسی معتبر روایت کے ذریعے سے۔ تو اگر آپ اس کو مستحب بھی نہیں سمجھتے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مستحب سمجھ کے اگر رکھ لیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش دی ہے اہل علم نے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔